السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 21 مئی 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ٹرمپ کا نتن یاہو کو سخت پیغام، غزہ جنگ بند کرو ورنہ امریکی حمایت سے محروم ہو جاؤں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو غزہ میں جنگ ختم کرے یا پھر امریکی حمایت سے ہاتھ دھو لے۔ ذرائع کے مطابق یہ غیر معمولی امریکی دباؤ دراصل خلیجی ممالک کی بے مثال سفارتی کوششوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اطلاع ہے کہ اسرائیل ایک حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ واشنگٹن کی جانب سے دباؤ واضح طور پر اور شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر میں ٹرمپ کی اس پیغام رسانی کے بعد شدید اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اس وقت حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بالواسطہ بات چیت کا عمل بھی جاری ہے۔ ادھر امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پیر کو ایک باخبر ذریعے کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ کے معاونین نے اسرائیلی حکام کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ نہ رکی تو ہم آپ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کو کنسرٹ اور عوامی سطح پر حمایت حاصل ہے، مگر سیاسی عزم کے فقدان کا شکار ہے۔ پابندیوں کی دھمکی اور نتن یاہو کا فیصلہ۔ اتوار کی شب بنجامن نتن یاہو نے غزہ میں کچھ غذائی امدادی سامان داخل ہونے کی اجازت دی تھی، جو اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد کا فیصلہ تھا۔ اسرائیلی وزراء کے مطابق یہ فیصلہ امریکی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ گیدعون ساعر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ امریکی صدر کی جانب سے پابندیوں کی دھمکیوں نے یہ فیصلہ کروایا۔ چینل 12 کے مطابق امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ ڈالا گیا۔ امریکی سیکورٹی کمپنی کا انتظام سنبھالنے کا اعلان۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امدادی سامان کی کچھ مقدار کو غزہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے، تاہم اس پر حماس کا کنٹرول روکنے اور امداد کو صرف انسانی حقوق تک محدود رکھنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل کے خلاف پابندی کا 22 ممالک کا انتباہ، کسی مسلم ممالک کا نام شامل نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل نے غزہ جانے والی امداد کو جزوی طور پر منظور کر لیا ہے۔ در حقیقت غزہ کی طرف جانے والے راستوں کو اسرائیلی فوج نے بند کر دیا تھا، تاہم اب یہ ناکہ بندی ہٹا دی گئی ہے۔ اس دوران کئی یورپی ممالک سمیت کل 22 ممالک نے متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف بیان جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کو ملنے والی امداد کی فراہمی میں اسرائیل کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ ان ممالک میں ایک بھی اسلامی ملک شامل نہیں، جبکہ اسلامی ممالک کھل کر فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک بھی اسلامی ملک فلسطین کی حمایت کرتا نظر نہیں آیا۔ ان یورپی ممالک نے اسرائیل کے خلاف بیان جاری کیا ہے۔ ان ممالک میں جرمنی، فرانس جیسے یورپی ممالک شامل ہیں، جبکہ جاپان نے بھی اسرائیل کے خلاف بیان جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور نیوزی لینڈ نے بھی اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ جانے والی امداد میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ جن ممالک نے اسرائیل کے خلاف بیانات جاری کیے ہیں ان میں آسٹریلیا، ڈنمارک، کینیڈا، فن لینڈ، اسٹونیا، اٹلی، آئرلینڈ، آئس لینڈ، لتھونیا، لٹوا، جاپان، ہالینڈ، لکسمبرگ، نیوزی لینڈ، ناروے، پرتگال، سلووینیا، اسپین، سویڈن اور برطانیہ شامل ہیں۔ ان ممالک کا کہنا ہے کہ چونکہ اسرائیل غزہ کو جانے والی امداد روک رہا ہے، اس لیے وہاں کے لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ سنگین بیماریوں کے لیے ادویات حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے لیے جان بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے، ان کی اجازت دی جائے۔ اسرائیل کے خلاف بیان جاری کرنے والے ممالک کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو محدود مقدار میں مدد فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ اسرائیل امداد کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ یہی نہیں، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے بھی اسرائیل کو دھمکیاں دی ہیں۔ ان ممالک کا کہنا تھا کہ اگر غزہ کی امداد بند کی گئی تو وہ اسرائیل پر پابندیاں عائد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان ممالک نے غزہ پر فوجی کارروائی روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ان تینوں ممالک پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی تجویز مان بھی لی جاتی ہے تو اس سے حماس مزید مضبوط ہو جائے گا اور وہ مستقبل میں دوبارہ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ وہیں دوسری طرف برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کر دیے۔ غزہ میں ناقابل برداشت فوجی کارروائی پر اسرائیلی سفیر کی طلبی۔
برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے اسرائیل حکومت کے ساتھ نئی آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس اسرائیل حکومت کے ساتھ ایک نئی آزاد تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ ہم 2030 کے دو طرفہ روڈ میپ کے تحت ان کے ساتھ تعاون کا جائزہ لیں گے۔ ڈیوڈ لیمی کا یہ بھی کہنا ہے کہ برطانیہ میں اسرائیلی سفیر تزیپی ہوٹو ویلی کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا رد عمل۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے وزیر ہمیش فالنٹر ہونٹویلی کو بتائیں گے کہ غزہ کو امداد پر 11 ہفتوں کی پابندی ظالمانہ اور ناقابل دفاع ہے۔ ڈیوڈ لیمی نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ برطانیہ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد روکنا، جنگ کو وسعت دینا، دوستوں اور شراکت داروں کے خدشات کو مسترد کرنا ناقابل دفاع ہے اور اس سب کو اب روکنا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے ایوان نمائندگان سے اپنے خطاب کا آغاز یہ کہتے ہوئے کیا کہ غزہ میں خوراک کی کمی اور بھوک کا خطرہ عام شہریوں پر منڈلا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے زیر حراست باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے کیونکہ ان کے ارد گرد جنگ جاری ہے۔ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا کہ غزہ میں انسانی بحران اور تباہی شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے اور غزہ کے باشندوں تک کم سے کم خوراک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غزہ میں پہنچنے والی امداد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ اسرائیل کے خارجہ امور کے ترجمان اور ماریو اسٹائن نے برطانیہ کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی مذاکرات معطل کرنے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ماریو اسٹائن کا کہنا ہے کہ ہاؤس آف کامنز یعنی ایوان نمائندگان میں ڈیوڈ لیمی کے اعلان سے قبل برطانوی حکومت کی جانب سے آزاد تجارتی مذاکرات تعطل کا شکار تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر برطانیہ اسرائیل مخالف جنون اور داخلی سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اپنی معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اسرائیل کے خارجہ امور کے ترجمان مارون اسٹائن نے مزید کہا کہ مغربی کنارے میں متعدد افراد اور گروہوں کے خلاف برطانوی پابندیاں غیر منصفانہ ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بیرونی دباؤ اسرائیل کو اپنے وجود اور سلامتی کی دفاع میں ان دشمنوں کے خلاف اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا جو اس کی تباہی چاہتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پر تنقید ملک کی مخالفت نہیں۔ پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر مولانا محمود مدنی نے اٹھائے سوال۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس آئینی حق کی پامالی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ انصاف کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں لیا جائے گا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ پروفیسر علی خان کا جو بیان میرے سامنے ہے اسے بغاوت یا توہین کے زمرے میں پیش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جہاں تک تنقید یا اختلاف رائے کی بات ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت حاصل ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے کیوں نہ ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت یا ملک کے کسی طبقے اور تنظیم سے اختلاف ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی نے سرکار اور انتظامیہ کے دوہرے معیار کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف مدھیہ پردیش حکومت کے ایک وزیر کرنل قریشی کو دہشت گردوں کی بہن قرار دیتے ہیں جس پر عدالت کی سنجش تو ہوتی ہے مگر حکومت یا پارٹی کی جانب سے ہنوز کوئی تادیبی کارروائی عمل میں نہیں آئی، تو دوسری طرف پروفیسر علی کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ مذکورہ وزیر کا بیان ملک کے اتحاد کی تحقیر ہے۔ یہ روش انصاف قائم کرنے والے اداروں کے تئیں لوگوں میں بے اعتمادی کو فروغ دیتی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انصاف کے محافظ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ قانون کا مقصد شہریوں کی آزادی کی حفاظت ہے۔ ایک جمہوری نظام میں خوف یا خاموشی کے بجائے احترام رائے سے اتحاد قائم ہوتا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں وہ پروفیسر علی خان کی غیر مشروط رہائی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔